اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ماہ ربیع النور شریف کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے ایک اہم بات کی طرف آپ تمامی احباب کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ماہ ربیع النور شریف کا جیسے ہی چاند نظر آیا، الحمدللہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں گنبد خضراء سے منسوب سبز رنگ کے جھنڈے لگائے اور اپنی گلیوں کو جھنڈیوں سے سجایا، قمقموں سے سجایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں، شہر شہر، گاؤں گاؤں میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ رسول کے حوالے سے مختلف عنوانات پر کانفرنسز، محافل کا، سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے یا جیسے ہی کوئی دن، کوئی تہوار ختم ہوتا ہے، اگلی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو اس تہوار کی میں اور آپ جتنی تگدو کرتے ہیں، میں اور آپ اس تہوار کے حوالے سے جتنی کوشش اور کاوش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس محفل کو کامیاب بنائیں گے، اور وہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹر ہم نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب پوسٹر لگایا ہوتا ہے، یا پھر کوئی پینا فلیکس پرنٹ کروا کے اس کو لگایا ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بے حیثیت حضور کے امتی، جس طرح ہم حضور کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کا ادب اور احترام کرنا بھی ہم جانتے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اپنی محافل کو کامیاب کرانے کے لیے ایسی جگہوں پر پوسٹر آویزاں کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر میں اور آپ پینا فلیکسز لگا دیتے ہیں جہاں پر ہم خود ایک منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ احترام مصطفیٰ میں شامل ہے؟ کیا یہ احترام خدا میں شامل ہے؟ آپ سوچئے، گنبد خضراء کی تصویر میں اور آپ زمین پر گرنے نہیں دیتے، لیکن میں اور آپ ایسی جگہوں پر ایسے پوسٹر لگاتے ہیں، ایسی جگہوں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب محافل کے پوسٹر لگاتے ہیں جہاں پر میں اور آپ بیٹھنا تو گوارا بھی نہیں کرتے۔ اب سوچئے گا، تھوڑا سا نہیں، پورا سوچئے گا کہ کیا ہمیں جس انداز میں ان مقدس اوراق کا، ان مقدس اشتہارات کا، ان مقدس پوسٹروں کا اور ان مقدس پینا فلیکسز کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، کیا وہ میں اور آپ کر پائے؟ اگر نہیں کر پائے تو آئیے ابھی سے یہ عہد مصمم کریں کہ ہم نے ابھی ہی اٹھنا ہے، اور ابھی ہی جا کر جیسے ہی کوئی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے، وہ پروگرام ختم ہوتا ہے، تو اگلے دن ہی ہمیں چاہیے، بے حیثیت حضور کے امتی ہونے کے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم فوراً اس پوسٹر کو اٹھا کر جہاں پر مقدس اوراق والا بکسہ یا ڈبہ لگا ہوتا ہے اس میں ہمیں ڈال دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پوسٹر، پینا فلیکس اور جھنڈیوں کے حوالے سے اور جھنڈوں کے حوالے سے بات ہو گئی۔ باقی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اسکول میں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے کورسز آتے ہیں، تو پرانے کورسز اگر کوئی خریدنے والا نہ ہو تو ہم اسے کباڑیوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ کباڑیا جو ان پڑھ ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ کاپیاں جس میں آپ کے بچے انگلش بھی لکھتے ہیں، اس کے اندر انگلش کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے،
اردو کے اندر بہت سارے ایسے مضامین ہیں جس کے اندر پیارے نبی کا نام ہوتا ہے، اور اسلامیات جیسی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، اللہ رب العالمین کا نام نامی اس میں گرامی، اور یہاں تک کہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم اسے بھی چند پیسوں کے عوض کباڑیوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا، بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے مجھے اور آپ کو چاہیے جہاں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی بھی قسم کا حملہ برداشت نہیں کرتے، وہاں پر مجھے اور آپ کو چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معنون پوسٹر ہوں، پین فلیکسز ہوں یا اشتہارات ہوں، یہ کوئی بھی کاپی یا کتاب ہو، مجھے اور آپ کو چاہیے اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن احباب نے، جن لوگوں نے ان مقدس اوراق کا تحفظ کیا، ان مقدس اوراق کا احترام کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں پستی سے اٹھا کر عروج عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں گناہوں والی زندگی سے نکال کر نیکیوں کے دریاؤں میں غوطہ زن فرمایا۔ چنانچہ ہمیں کتابوں کے اندر ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ روایات میں آتا ہے، حکایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت بشر حافی ان کا نام تھا۔ حضرت بشر حافی جو تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شراب کے کاروباری تھے۔ شراب کا کاروبار ان کا بہت عروج پر ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کی شراب کی فیکٹریاں ہوتی تھیں، شراب کو بنوایا بھی کرتے تھے اور خود اس کو پیتے بھی تھے، اور شراب خانوں کے اندر ان کی شراب بہت زیادہ فروخت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، قربان جائیں، اللہ رب العالمین کی رحمت جب بہانے تلاش کرنے پر آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت چھوٹی نیکی پر اتنا بڑا اجر اور انعام اور ثمر عطا فرماتی ہے کہ انسان کا وہم، گمان اور خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ قربان جائیں، حضرت بشر حافی کی قسمت پر آپ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کو ایک صفحہ نظر آیا، ایک ورق نظر آیا جس میں اللہ رب العالمین کا نام نامی اس میں گرامی تھا۔ آپ گئے، مختلف حکایات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، کسی نے اپنے ذوق کے اندر کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ لکھا، کسی نے والہانہ محبت والے الفاظ کے پیراہے میں باندھ کر اس مضمون کو لکھا۔ حضرت بشر حافی نے وہ اللہ کے نام کا وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، کاغذ کا ٹکڑا اٹھانے کے بعد اسے خوشبو لگائی، حالانکہ وقت کے سب سے بڑے شرابی ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس پر خوشبو لگائی اور اسے پاک اور صاف جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین اس وقت کے کامل ولی کو خواب میں فرماتا ہے، جاؤ بشر حافی کو میرا سلام دینا اور کہہ دینا کہ میں نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ وہ اللہ کے ولی یہ سمجھے کہ شاید یہ ایسی ہی خواب ہے، اور بشر حافی اس زمانے کے سب سے مشہور اور معروف شرابی تھے۔ دوسری رات دوبارہ اس اللہ کے ولی کو یہ خواب آیا، انہوں نے پھر اسے کوئی اہمیت نہیں دی، اور یہاں تک کہ جب تیسری رات سوئے تو دوبارہ خواب آیا۔ جب دوبارہ خواب آیا تو حیران ہو گئے، اور پھر کہ وقت کا ولی میں خانے کے دروازے پہ کھڑا ہے، وقت کا ولی شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ جب شراب خانے کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کچھ لوگ نکلے، حضرت کو پہچانا، وقت کے ولی بڑے مشہور تھے، کہا حضرت آپ اور شراب خانے کے دروازے پر؟ کہا ہاں، بشر حافی کو بلاؤ، بشر حافی سے مجھے کام ہے۔ حضرت بشر حافی کو جا کر جب پیغام پہنچایا تو بشر حافی پریشان ہو گئے، شاید کہ اللہ کا ولی بھی ہماری گیدرنگ میں آنا چاہتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، حضرت بشر حافی جس وقت چل کر آئے تو آپ کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ آئے، اللہ کے ولی سے ملاقات کی، اور اللہ کے ولی نے اللہ کا پیغام سنایا کہ دیکھو، کل تم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جس پر میرا نام لکھا تھا، اسے خوشبو لگا کر تم نے اعلیٰ جگہ پر رکھا۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ اللہ نے تمہاری کامل اکمل مغفرت اور بخشش فرما دی۔ سامعین محترم، تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا کہ اللہ رب العالمین اس وقت کے شرابی کو، جس کا اپنا شراب خانہ ہے، جو خود شراب پینے کا عادی ہے، جو شراب کو فروخت کرنے کا کاروبار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے نام کو اٹھایا، خوشبو لگا کر اسے اعلیٰ جگہ پر رکھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں دیکھا اس کی عمر کتنی ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کتنے عرصے سے شراب کا کاروبار کر رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کتنے عرصے سے شراب پی رہا ہے۔ ان قربان جائیں، جیسے ہی اللہ کا پیام وقت کے ولی کی زبانی بشر حافی تک پہنچتا ہے تو ہمیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بشر حافی پاؤں سے ننگے تھے۔ انہوں نے جب توبہ کی، اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد انہوں نے جب پکی اور سچی توبہ کی کہ حضرت بشر حافی نے پوری زندگی چپل نہیں پہنی، لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے، بشر حافی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، فرمایا یہ زمین اللہ نے فرش بنایا ہے، یہ اللہ کا فرش ہے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اللہ کا کلام کے اندر یہ بات پڑھی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، تو فرمایا میں نے کہا اللہ کا فرش ہو، حضرت بشر حافی کی یہ ہمت، یہ جرت ہو کہ وہ اللہ کے فرش پر چپل پہن کر چلے۔ اللہ اکبر، کیا ادب تھا، کیا احترام تھا۔ ذرا سوچیں نا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا کا حکم تو انہوں نے بعد میں توبہ کرنے کے بعد پڑھا ہوگا نا، لیکن قربان جائیں اللہ کا جب پیغام پہنچتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پاؤں سے ننگے پیر تھے، چپل نہیں تھی۔ حضرت بشر حافی نے جب اس عمل سے، اس برے فعل سے، اس قبیح سے قبیح عمل سے توبہ کی تو ایسی توبہ کی، دوبارہ پھر اپنے لبوں کے ساتھ شراب کے جام کو نہیں لگایا۔ آپ سوچیں نا، اللہ رب العالمین نے وقت کے شرابی کو اتنی چھوٹی سی نیکی پر، اللہ کے نام کے اتنا ادب اور احترام، تعظیم اور توقیر کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ اور میں اللہ کا شکر ہے شرابی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم شرابی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، محدثین نے لکھا، مفسرین نے بھی لکھا کہ جو انسان ایک شراب کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو آئیے میں اور آپ جہاں پر اپنے ایونٹ کرتے ہیں، اس ایونٹ کے اختتام کے بعد مجھے اور آپ کو چاہیے جھنڈوں کو بھی ادب کے ساتھ اتار دیں، انہیں طے کر کے جس انداز سے خرید کے لائے تھے، اگر دھو سکتے ہیں، اگر دھونا چاہتے ہیں، گرد و غبار اس جھنڈے پر لگ گئی ہے تو اس کا پانی بھی کوشش کریں کہ سیوریج لائن میں نہ جائے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض دفعہ نقش وغیرہ لکھے جاتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، ان میں جب پینے کے لیے کچھ تعویذ دیے جاتے ہیں تو کچھ نقش جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈالنے کے باوجود بھی اس کی تحریر مٹتی نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اسے بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے، اس کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جھنڈے بھی اتارنے ہیں، اتار کر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے دھو کر عمدہ خوشبو لگا کر اسے لپیٹ کر رکھ دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اخباروں کے اندر نام ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون، سیرت کے نام سے معنون کئی عنوانات پر ہمیں خاص طور پر جمعے کے دن مختلف اخباروں میں ہمیں موضوعات ملتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی موضوعات والا اخبار ردی کے اندر بک رہا ہوتا ہے، اسکول کی اسلامیات کی کتابیں ردی کے اندر بک رہی ہوتی ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ثواب سمجھ کر یہ عمل کریں، 2 پیسوں کی خاطر ہم اسلامیات کی بکیں بھی، قرآن جس میں قرآن کی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، حدیث مصطفیٰ بھی اس کے اندر قلم بند ہیں، ہم اسے اٹھا کر چند پیسوں کے عوض کباڑیے کو فروخت کر دیتے ہیں۔ نہ معلوم ان کی کہاں کہاں بے ادبی ہوتی ہے، اور نہ معلوم وہ کہاں کہاں کن کن جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں پھر ثواب کے بجائے عذاب کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں اپنے گرد و نواح میں جائیں، دیکھیں کوئی ایسا پوسٹر جو ایسی جگہ پر لگا ہے کہ وہ جگہ اس کے قابل نہیں ہے، آپ جائیں
اسے اپنے ہاتھوں سے اتاریں، اگر ہاتھوں سے نہیں اترتا پانی مار کر اتاریں، نیچے کوئی ایسی ٹرے وغیرہ رکھیں تاکہ اس کے ذرات جو کاغذ کے ٹکڑے ٹوٹ کے گریں گے یہ گیلے ہونے کے بعد گریں گے، وہ بھی اس نامناسب ناپسندیدہ جگہ پہ نہ گریں۔ اور جو پوسٹر وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں عید میلاد النبی کے، ہم دیکھتے ہیں مبارکباد کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے، نیچے اپنا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے مین شاہراہوں پر پولوں کے اوپر جو پینافلیکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں بورڈ اویزا کیے ہوتے ہیں، وہ تیز ہواؤں کی باعث جو ہے وہ گر بھی جاتے ہیں، اور معاذ اللہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ گاڑیوں کے تلے آتے چلے جاتے ہیں اور اٹھانے کی کسی کے اندر سکت ہمت جرت نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے سے گاڑیاں تیز رفتاری میں آ رہی ہوتی ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے اپنے حصے کا کام کریں، تاکہ جب میں اور آپ اس عمل میں پہل کریں گے تو ہمارے ساتھ دیکھنے والا بھی ہمارا ساتھ دے گا اور وہ یہی کہے گا ہاں بھائی یہ خوبصورت عمل ہے۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے پوسٹر لگاتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح اتارنے کے لیے بھی وہی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔